تجربہ ہے. آپ کسی کو گاڑی دے دو, بائک دے دو, کچھ نہ کچھ کام لازمی نکال کے آئے گا. جب بھی کسی کو گاڑی دو گے کہیں نہ کہیں سے بجنا. یہ آپ کا تجربہ ہے یا نہیں؟ میرا تو 99.9% تجربہ ہے. خود چلاتے رہو کچھ بھی نہیں ہوگا, جب کسی کو دی آئے گا بج رہی ہے, وہ آواز آ رہی ہے, پتہ نہیں کہاں سے آ رہی ہے, کیا کر کے لایا بھائی تو. ایک دفعہ تو میری گاڑی کوئی لے گیا, ایک لے گیا پھر دوسرا لے گیا, وہ سب طرف سے بج رہی تھی نا. اب پتہ نہیں چل رہا تھا یہاں والی اس نے بجائی ہے یا کس کے کھاتے میں کون سا بجنا ڈالیں. جب دونوں سے رابطے ہو رہے اس نے بجائی ہے, وہ کہہ رہے اس نے بجائی ہے. میں نے کہا بج تو گئی نا. اگر آپ کسی کی گاڑی لے کر گئے ہیں اور وہ بج رہی ہے, بجنا آپ نے شروع کیا ہے, تو میکینک کے پاس لے جانا بھی کس کی ذمہ داری ہے؟ آپ بولو جب میں لے کر گیا تھا اس وقت آواز نہیں آ رہی تھی, اب چونکہ آواز آ رہی ہے تو اس سے پہلے کہ میری تصویر آ جائے, ٹھیک ہے نا, میں اس کو کہاں لے کے جا رہا ہوں. پہلے زمانے میں لوگوں میں اتنی تمیز تھی, جب کسی کی کتاب پڑھنے کے لیے لیتے تھے تو واپسی سے پہلے جل کرا کے دیتے تھے کہ یار آپ نے ہم پر احسان کیا کہ ایک کتاب ہمیں پڑھنے کے لیے دی, ٹائم پہ واپس بھی کریں گے اور ایک احسان کر دیں گے, اس کی کیا کر لی, اس کی کوٹنگ کرا دی, پلاسٹک کوٹنگ تھوڑا سا. اب آپ کسی کو کتاب پڑھنے کے لیے دیں, گئی. میں نے دعویٰ کیا تھا نا خلافت ملوکیت میں پرانی میں کچھ اور تھی اور نئی میں تحریف ہوئی ہے, تو لوگوں نے مجھ سے حوالہ مانگا. خلافت ملوکیت کا پرانا ایڈیشن ہماری مسجد کے امام صاحب کے پاس تھا, انہوں نے کسی کو پڑھنے کے لیے دیا, وہ لے کے شارٹ. کتابیں آپ کسی کو امانت دو واپس نہیں کرے گا, پیسے دے گا تو پھر بھول جائے گا آپ کون ہیں. لینے سے پہلے ایسا لگے گا جیسے اس سے زیادہ محتاج دنیا میں کوئی ہے ہی, لچڑ پنے پہ آ جائے گا ہائے ہوئے. اور جب دینے کی باری آئے گی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ سب آداب ہیں جو کس نے سکھائے ہیں. میں کوئی بہت نیک آدمی نہیں ہوں, لیکن ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں جس سے مجھے خود حیرانگی ہوئی. مجھے گھر میں کارپیٹ دھلوانا, وہ جو کمبل دھلوانا تھا, کارپیٹ یا کمبل مجھے یاد نہیں, تو میں ایک جو ڈرائی کلینر ہوتا ہے اس کے پاس چلا گیا, ادھر ہی محلے میں رہتا ہے. اس کو میں نے جا کے بتایا کہ بھائی آپ کل وہ اٹھوا لیں گھر سے, کارپیٹ یا کمبل وغیرہ اٹھوا لیں آپ. اس نے کہا ٹھیک ہے, کل میرے مزدور آئیں گے صبح, وہ کارپیٹ اٹھا کے لے جائیں گے. اگلے دن صبح صبح ہمارا ارادہ بدل گیا اس سے دھلوانے کا. تو میرے تو نارمل, ہمارے حضرت تو بہت سخت ان معاملات میں. میں اس کے گھر چلا گیا, فجر پڑھ کے بیل بجائی, میں نے کہا آپ اپنے مزدوروں کو نہ بلائیں, کیونکہ مجھے یہ تھا کہ یہ تو بلا لے گا پھر واپس بھیجنا پڑے گا, آپ نہ بلائیں. ہمارا ارادہ بدل گیا. وہ اتنا خوش ہوا, کہہ رہا آپ پہلے آدمی ہو جس نے ہمیں تکلیف سے, بولو بھائی, بچایا. کہہ رہے کوئی بھی ایسا نہیں کرتا, اگر اس کا ارادہ بدل گیا تو اطلاع نہیں دیں گے. ارادہ بدل گیا تو بدل گیا بھائی, وہ جب آئے گا تو بتا دیں گے ہمارا ادارہ, وہ مزدور منہ اپنا واپس لے کے جا رہے ہوں گے. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ دوسرے کو تکلیف سے بچانا. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. اگر کبھی غلطی ہو جائے تو سوری کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ بولو بھائی, ہماری. غلطی بھی ہوتی ہے. میں نے آج مغرب میں کسی کو ٹائم دیا تھا, میں بھول گیا. وہ آئے مغرب سے پہلے ملے, یاد بھی دلایا, میں نے کہا بیٹھیں, بٹھایا, پھر میں فرض پڑھ کے چلا گیا. 15 منٹ بعد مجھے یاد آیا کہ یار وہ تو میں نے بندے کو بلایا تھا. 15 منٹ بعد مجھے یاد آیا, اور حالانکہ وہ ملے بھی ہیں, وہ بتا بھی دیا میں آ گیا ہوں, میں نے کہا بٹھا کے بھی آیا, پھر بھول گیا. 15 منٹ گزرے ہیں تو میں گھر سے دور تھا. اب جب دور تھا تو مجھے پتا تھا کہ ان کی کال آ رہی ہوگی, تو 5-6 کالیں میں نے گریوی میں سنی ہے کہ ان کی کون سی ہے, کیونکہ میرے پاس نمبر تو تھا نہیں. پھر وہ اگر موجود ہیں تو ان کو پتا ہوگا میں نے کم از کم جب آیا ہوں 10 دفعہ ان سے معذرت کی ہوگی, کیونکہ غلطی کس کی ہے بھائی, یہ اس کی ٹینشن تو نہیں ہے نا, وہ تو بیٹھا ہوا ہے, صحیح ہے. اور انتظار کی کوفت بہت شدید ہوتی ہے. ہمارے ہاں الٹا ہوتا ہے, ہم آئیں گے, کیا ہو گیا 15 منٹ بیٹھا نہیں جاتا ہیں, ہم لوگ یہ اسٹائل ہے ہمارا نا. وہ اگر غصے سے دیکھے گا نا مفتی صاحب کی طرف یوں کر کے, یار مفتی صاحب 20 منٹ ہو گئے بیٹھو, کو اطلاع تو دے دو, کیا ہو گیا ہیں. شادیوں میں تو 1-1 گھنٹہ انتظار کر لیتے ہو, یہاں 20 منٹ نہیں بیٹھا جاتا. مسجد میں بٹھایا ہے نا, کوئی توے پہ تھوڑی بٹھا کے گیا ہوں تمہیں, کوئی توے پہ بٹھا دیا, کیا خیال ہے بھائی.
بھائی کوئی تندور میں بٹھا کے آ رہا ہوں تمہیں میں. ہم یہ تو میں نے اپنا ایک واقعہ بیان کر دیا, کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ مفتی صاحب بہت نیک ہیں, ہم سے بھی یہ میں جو اتنی باتیں کر رہا ہوں نا, ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں. تو مقصد یہ کہ تکرار ہو جائے تاکہ میری بھی اصلاح ہو جائے, اور ہو سکتا ہے پرانے جاننے والے بیٹھے ہوں بولیں یار یہ تو آج تو بڑے نیک نیک بنے ہوئے, تو وہ کیونکہ پرانا دوست سارے راز جان تکے. تبھی کسی نے ماہر نے کہا ہے کہ پرانا دوست جب بھی ناراض ہو منا لو, کیونکہ وہ تمہارے سارے راز جانتا ہے. یہ نا اس کو تو لازمی منا دو.